بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کابل پر طالبان قابض ہو گئے، امریکہ بھاگ گیا، ہندوستان پریشان ہے، تو ایک پوری دنیا چینج ہو گئی ہے اس وقت۔ لیکن ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ طالبان اپنے کابل پر اس کنٹرول کو قائم رکھ سکیں گے یا نہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں، بالخصوص پاکستان کی اور ارد گرد کے ممالک کی، کہ وہاں پہ ایک پرامن اور مستحکم حکومت قائم ہو جائے اور ایک مستحکم افغانستان اور کابل جو ہے وہ لوگوں کا ہمسایہ۔ طالبان، آپ یہ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، ملٹی لنگوسٹک سوسائٹی ہے، وہاں پہ مذہبی اختلافات بھی ہیں، اور وہ قوم جنگجو بھی ہے، اور پچھلی آدھی صدی سے وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، اور مختلف طاقتیں انہیں اپنے لیے ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی کرتی ہیں۔ تو افغانستان میں اس وقت ایک مضبوط مستحکم حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ طالبان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو ممالک وہاں پہ رہے ہیں اس کے ہمسایہ بھی، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ ایک مستحکم حکومت قائم ہو۔ تو وہ مستحکم حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا تجاویز ہیں، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ افغانستان اکیلا ہی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، دنیا میں اور ممالک بھی ایسے ہیں جہاں پہ مختلف انواع لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں اور امن سے رہتے ہیں، اور ماہرین نے ان کے لیے مختلف ڈیوائسز جو ہیں، مختلف پرپوزلز تیار کی ہوئی ہیں جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے میرے نزدیک وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ڈیوائسز ہیں ملٹی ایتھنک سوسائٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے۔ لائفرڈ ایک بہت اہم مصنف ہیں، آئرن لائفرڈ، انہوں نے جو اس کے لیے فارمولہ دیا ہے وہ کنسوسیشنلزم کا فارمولہ ہے، اور ہمارے نزدیک وہی ایک بہترین فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے افغانستان میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو سکتی ہے، اور افغانستان جو ریسورسز سے بڑا رچ ہے، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ وہاں پہ امن کی زندگی، خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو کنسوسیشنلزم لائفارڈ 1969 میں یہ ایرن لائفارڈ نے یہ تھیوری پیش کی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پلورل سوسائٹیز جو ہیں وہ پاور شیئرنگ سسٹم جو کنسوسیشنلزم کے ذریعے سے ہوتا ہے، اگر اس کو نافذ کر دیں تو وہاں پہ اسٹیبل ڈیموکریسی ہو سکتی ہے۔ اس کے 4 بنیادی فیچرز ہیں، اصول ہیں۔ پہلا، گرینڈ کولیشن اور ایگزیکٹو پاور شیئرنگ۔ پہلی بات یہ ہے کہ گرینڈ کولیشن، افغانستان جیسی سوسائٹی میں ایک سادہ نظام، جمہوری نظام پنپ بھی نہیں سکتا اور نافذ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ مختلف قبائل کی حد بندیاں بڑی مضبوط ہیں، وہاں پہ وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، وہ ایک دوسرے کو فتح کرنے کے بعد، یعنی انہوں نے ایک تو بیرونی طاقت کو فتح کیا اور یہاں پہ پہنچے،
اور دوسرا وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو فتح کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج وہ یہاں پہ کابل پہ قابض ہو گئے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات گرینڈ کولیشن اور ایگزیکٹو پاور شیئرنگ، کیبنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو، میجارٹی گورنمنٹ نہیں، جس میں تمام ایتھنک لنگوسٹک جو وہاں پہ حد بندیاں ہیں ان تمام کی نمائندگی اس میں یقینی بنائی جائے۔ دوسرے نمبر پر اس میں جو چیز ہے پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہو، اور پرپورشنل ریپرزنٹیشن کس کس میں ہو؟ پرپورشنل ریپرزنٹیشن ان لیجسلیچر، قانون ساز، جو کہ ایک بنیادی ادارہ ہے جہاں پہ فیصلہ سازی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کی تعداد کے مطابق پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے طور پر لیجسلیچر میں موجود ہوں۔ اور پرپورشنل ریپرزنٹیشن کی انسٹیٹیوشن جو ریاست کے اہم ادارے ہیں، کی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ بھی پرپورشنل ریپرزنٹیشن کو یقینی بنایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر پرپورشنیٹ شیئر ان ریسورسز، وسائل کے اندر بھی ان کا شیئر جو ہے وہ پرپورشنیٹ ہو۔ تیسرے نمبر پر گروپ اٹانومی، تیسرے نمبر پر وہاں پہ کیا ہے؟ گروپ اٹانومی، یعنی اور ان کو اسپیشلی ان میٹر آف ریلیٹڈ جو ریلیجن کے بارے میں ہوں، لینگویج کے بارے میں ہوں، کلچر کے بارے میں ہوں، اس میں ان تمام گروپوں کو جو وہاں پہ ہیں اٹانومی دی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ نے غلطی کی وہ یہ غلطی تھی کہ اس نے ان کو اٹانومی نہیں دی، بلکہ انہوں نے ریلیجن کو ہی بدلنے کی کوشش کی، ان کے کلچر کو بدلنے کی کوشش کی اپنے میڈیا کے ذریعے۔ امریکہ نے بھی یہی کام کیا، رشیا نے بھی یہی کام کیا، اور دوسرا ہندوستان جب وہ گیا تو ہندوستان نے تو وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ اور نئے کلچر کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی افغانیوں کے کلچر کو بدلنے کی کوشش کی تاکہ بنیادی طور پر چیزیں بدل جائیں، جیوز اور ہنود لابی جو تھی وہ۔ تو اس طریقے سے ان کے ریلیجن کو، ان کے کلچر کو، جو بھی ان گروپوں کا ہے، ان کی لینگویج کو، ان کو تحفظ دیا جائے اور اس میں ان کو اٹانومی حاصل ہو اس کے اندر اپنی۔ اور چوتھا ہے ویٹو رائٹس فار مینورٹی، اور مینورٹیز جو ہیں ان کے لیے ویٹو کا رائٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے وائٹل ایشوز کے اوپر، یعنی جو گروپ چھوٹا رہ جائے تو ایسا نہ ہو کہ بڑے گروپ سے اس کو بلڈوز کر دیں، بڑے گروپ سے بلڈوز، جو اہم ایشوز ہیں، وائٹل ایشوز ہیں، جو ریسورسز کے بارے میں ہیں، فائنانس کے بارے میں ہیں، یا ایسے ایشوز جن پہ کمپرومائز ممکن نہیں ہے، ان کو انڈیکیٹ کر کے ان پہ چھوٹے گروپوں کو مینارٹی ویٹو کا حق بھی دیا جائے۔ تو اس قسم کی حکومت وہاں پہ چل سکے۔ اب اس میں الیکشنز کیا ہوں، پارٹیز کس طرح ہوں، کیبنٹ کس طرح ہو، الیکشن جو ہے وہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن لارج ڈسٹرکٹ ٹو میکسیمائز پرپورشنل آؤٹ کمز، بڑے ڈسٹرکٹس صوبہ جات ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے متناسب نمائندگی کو نافذ کیا جائے، اور وہ اس انداز سے ہو کہ ہر گروپ جو ہے جو وہاں پہ جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں وہ اپنی پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے لیجسلیچر میں ان کی ریپرزنٹیشن اسی انداز سے ہو جائے۔ پارٹیز جو ہیں سیگمنٹل پارٹیز، ایچ ریپرزینٹنگ دیئر اون گروپ، پارٹیز ملٹی گروپ پارٹی بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے گروپ کو ریپرزینٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ کیبنٹ جو ہے گرینڈ کولیشن گورنمنٹ ہو، جس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ مینارٹی کو امپارٹنٹ ایشوز کے اوپر ویٹو کا حق ہو۔ ڈیولوشن جو ہے وہ سیگمنٹل اٹانومی اینڈ ایتھنک فیڈریشن، جو فیڈریشن ہے اس کی بنیادیں ایتھنک سے ملتی ہیں۔ تو یہ وہ فارمولہ ہے بنیادی طور پر جس کے بنیاد پر وہاں پہ اگر حکومت بنائی جائے
طالبان ہوں اور سارے لوگ مل کے حکومت بنائیں، تو ایسی صورت میں ہم ایک مستحکم افغانستان، ایک مستحکم حکومت وہاں پہ قائم کر سکتے ہیں، اور مستحکم حکومت ہی مستحکم معیشت دے سکتی ہے، مستحکم حکومت ہی مستحکم فارن پالیسی دے سکتی ہے، اور تمام ممالک کو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اس جانب توجہ دینی ہوگی۔ کنسوسیشنلزم، a form of democratic power sharing formula۔ یہ سلائیڈز ہیں، اور اس کے بعد آخر میں یہ بکس ہیں اور آرٹیکل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس پر ڈاکٹر ایاز محمد، ڈاکٹر مشتاق احمد کے آرٹیکل ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔